حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہیرا کی ان برساتی ندیوں کے متعلق دعویٰ پیش کیا جن سے وہ کھجوروں کے باغات کو سیراب کرتا تھا۔ انصاری نے کہا، پانی چھوڑ دو کہ گزر کر میرے کھیت میں آ جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ دونوں اپنا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر اپنے باغ کو سینچ کر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دیا کرو۔ انصاری نے ناگواری کا اظہار کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ پھر فرمایا، زبیر باغ کو پانی دو، پھر پانی کو روکے رکھو حتیٰ کہ منڈھیروں تک پہنچ جائے اور باغ خوب سیراب ہو جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میرے خیال میں تو یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی ہے، فلا وربک یسلم تسلیما کے متعلق، جس کا ترجمہ ہے، قسم ہے آپ کے رب کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلاف میں آپ کو منصف نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلے پر دل میں کوئی ناگواری بھی محسوس نہ کریں اور اسے پوری طرح تسلیم کر لیں۔ اس حدیث کی وضاحت میں ہے، دریا اور ندی وغیرہ کے پانی پر ان لوگوں کا حق فائق ہے جن کی زمین میں پانی پہلے پہنچتا ہے۔ ان کی ضرورت پوری ہونے کے بعد ان کے ساتھ والوں کا حق ہے۔ ہمسائے کی ضرورت کا خیال رکھنا مسلمان کا اخلاقی فرض ہے۔ فیصلہ کرتے وقت بہتر ہے کہ اس انداز سے فیصلہ کیا جائے جس میں دونوں فریقوں کو فائدہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے، صلح کرنا بہتر ہے۔ حقدار کو پورا حق دلایا جائے تو یہ بھی درست ہے، اگرچہ اس سے دوسرے فریق کو فائدہ نہ پہنچے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو فیصلہ کیا تھا اس میں فراقین کے فائدے کو مد نظر رکھا تھا۔ بعد میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا حق دلوا دیا۔ منڈھیر سے مراد چھوٹی سی دیوار سے مشابہ حد بندی ہے، یعنی اتنا پانی دو کہ کھیت پورا بھر جائے۔ اس کا اندازہ علماء کرام نے پاؤں کے ٹخنوں تک بیان کیا ہے، یعنی اتنا پانی ہو جائے کہ کھیت میں پاؤں رکھیں تو ٹخنوں تک پہنچ جائے، یا اس سے مراد وہ منڈھیر پر ہے جو کھجور کے ایک درخت کے گرد پانی بنائی جاتی ہے تاکہ تھالے گڑے میں پانی بھر جائے۔ ناگوار بات سن کر دل میں ناراضگی پیدا ہونا اور چہرے پر اس کا اثر ظاہر ہونا بشری تقاضا ہے، لیکن غصے کا اثر فیصلے پر نہیں پڑنا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاضی کو غصے کی حالت میں دو افراد کے درمیان فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت حاصل تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں بھی ہر بات حق اور درست ہی فرمایا کرتے تھے، جبکہ کوئی اور شخص اس سے معصوم نہیں۔ بدظنی بری چیز ہے جس کی بنیاد شیطانی وسوسوں پر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی تصور کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرتے ہوئے قرابت کا لحاظ کیا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اختلاف کے موقع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے، پھر اس فیصلے کو خوش دلی سے قبول کیا جائے۔ تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی عالم یا قاضی معصوم نہیں، اس لیے نادانستہ طور پر غلطی کا صدور ہو سکتا ہے۔ اس لیے سلف صالحین کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا تو وہ اپنے فیصلے اور فتوے سے رجوع کر لیا کرتے تھے۔ اب بھی علماء حق کا یہی شیوا ہے اور ہونا چاہیے۔